تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن۔ مفسر مولانا سید ابو العلا مودودی۔ القرآن سورہ نمبر 112 الاخلاص آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد۔ تفسیر۔ اصل میں لفظ صمد استعمال کیا گیا ہے جس کا مادہ صاد میم دال ہے۔ عربی زبان میں اس مادے سے جو الفاظ نکلے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی معافی کی وسعت کس قدر ہے۔ الصمد قصد کرنا، بلند مقام جو بڑی ضخامت رکھتا ہو، سطح مرتفع، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو۔ الصمد ہر چیز کا بلند حصہ، وہ شخص جس سے بالا تر کوئی دوسرا شخص نہ ہو، وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں، دائم، بلند مرتبہ، ٹھونس جس کی میں کوئی خلل یا جھول نہ ہو اور جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو نہ اس میں داخل ہو سکتی ہو، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو۔ المصمد ٹھوس چیز جس کا کوئی جوف نہ ہو۔ المصمد مقصود جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، سخت چیز جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ بیت مصمد وہ گھر جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو۔ بناء مصمد بلند عمارت۔ صمدہ و صمد الیہ صمدہ اس شخص کی طرف جانے کا قصد کیا۔ اصمد الیہ الامر اس کے سپرد معاملہ کر دیا، اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا، اس کے آگے معاملہ پیش کر دیا، اس کے اوپر معاملہ میں انعقاد کیا۔ صحا قاموس لسان العرب۔ ان لغوی معنوں کی بنا پر آیت اللہ الصمد میں لفظ الصمد کی جو تفسیر صحابہ و تابعین اور بعد کے اہل علم سے منقول ہیں انہیں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ حضرت علی اکرمہ اور کعبہ صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو وائل شقیق بن سلمہ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ ابن عباس کا دوسرا قول صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ ان کا ایک اور قول وہ سردار جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے حلم اور بردباری میں، اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ وہ جس میں سے نہ کوئی چیز کبھی نکلی ہو نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، اسی کے ہم معنی اقوال شعبی اور محمد بن کعب القرظی سے بھی منقول ہیں۔ صدی مطلوب چیزیں حاصل کرنے کے لیے لوگ جس کا قصد کریں اور مصائب میں مدد کے لیے جس کی طرف رجوع نہ کریں۔ سعید بن جبیر وہ جو اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو۔ ربیع بن انس وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو۔ مقاتل بن حیان وہ جو بے عیب ہو۔ ابن کیسان وہ جس کی صفت سے کوئی دوسرا متصف نہ ہو۔ حسن بصری اور قتادہ جو باقی رہنے والا اور لازوال ہو۔ اسی سے ملتے جلتے اقوال مجاہد اور معمر اور مرت الہمدانی سے بھی منقول ہیں۔ مرت الہمدانی کا ایک اور قول یہ ہے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے فیصلہ کرے اور جو کام چاہے کرے، اس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ابراہیم نخعی وہ جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں۔ ابو بکر الانباری اہل لغت کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے
کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس سے بالا تر کوئی اور دوسرا سردار نہ ہو، اور جس کی طرف لوگ اپنی حاجات اور اپنے معاملات میں رجوع کریں۔ اسی کے قریب الزجاج کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صمد وہ ہے جس پر سرداری ختم ہو گئی ہو اور ہر ایک اپنی حاجات کے لیے جس کی طرف رجوع کریں۔ اب غور کیجئے کہ پہلے فقرے میں اللہ احد کیوں کہا گیا ہے اور اس فقرے میں اللہ الصمد کہنے کی کیا وجہ ہے۔ لفظ احد کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے سرے سے مستعمل ہی نہیں ہے، اس لیے اسے احد یعنی نکرہ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن صمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ صمد کہنے کے بجائے اللہ الصمد کہا گیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ اصلی اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسری حیثیت سے وہ صمد نہیں ہے، کیونکہ وہ فانی ہے، لازوال نہیں ہے، قابل تجزیہ و تقسیم ہے، مرکب ہے، کسی وقت اس کے اجزاء بکھر سکتے ہیں۔ بعض مخلوقات اس کی محتاج ہیں تو بعض کا وہ خود محتاج ہے۔ اس کی سیادت اضافی ہے نہ کہ مطلق، کسی کے مقابلے میں وہ برتر ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اور برتر ہے۔ بعض مخلوقات کی بعض حاجات کو وہ پورا کر سکتا ہے، مگر سب کی تمام حاجات کو پورا کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ بخلاف اس کے اللہ تعالیٰ کی صمدیت ہر حیثیت سے کامل ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود بقا اور اپنی حاجات و ضروریات کے لیے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں، اور سب کی تمام حاجات پوری کرنے والا وہی ہے۔ وہ غیر فانی اور لازوال ہے، رزق دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، منفرد ہے، مرکب نہیں ہے کہ قابل تجزیہ و تقسیم ہو۔ ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے اور وہ سب سے برتر ہے، اس لیے وہ محض صمد نہیں بلکہ الصمد ہے، یعنی ایک ہی ایسی ہستی جو حقیقت میں صمدیت سے بتمام و کمال متصف ہے۔ پھر چونکہ وہ الصمد ہے، اس لیے لازم آتا ہے کہ وہ یکتا اور یگانہ ہو، کیونکہ ایک ایسی ہستی ایک ہی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو اور سب جس کے محتاج ہوں۔ دو یا زائد ہستیاں سب سے بے نیاز اور سب کی حاجت روا نہیں ہو سکتی۔ نیز اس کے الصمد ہونے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہی ایک معبود ہو، کیونکہ انسان عبادت اسی کی کرتا ہے جس کا وہ محتاج ہو، اور اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، کیونکہ جو حاجت روائی کی طاقت اور اختیارات ہی نہ رکھتا ہو، اس کی بندگی و عبادت کوئی ہوشت مند آدمی نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔